نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں غلام اور باندی کا رواج تھا، تو ان کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ یہ اپنے ننہال جا رہے تھے، سفر میں راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کر لیا۔ 7-8 سال عمر ہوگی ان کی، اور انہوں نے لا کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیا غلام بنا کر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید لیا گھر کے کام کاج کے لیے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، تو انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ہدیۃً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تھے تو غلام۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، ان سے یہ بچہ بہت متاثر ہوا، اور یہ زمانہ نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا۔ اس دوران جو اصل گھر والے تھے وہ بھی تلاش کر رہے تھے۔ ان کو کسی نے پتہ بتا دیا کہ آپ کا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہے اور فلاں شخص کا غلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو بھی پیسہ سونا زیورات ان کے پاس تھے وہ لے کر آئے، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ جو پیسہ لینا چاہتے ہیں لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آزاد کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر کسی پیسے کے، بغیر چارجز کے آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے، اور اگر نہیں جانا چاہے گا تو زبردستی نہیں ہونے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ یہ ابو جی ہیں، یہ چاچو ہیں، فلاں فلاں رشتہ دار آئے لینے کے لیے۔ انہوں نے بیٹے سے بات چیت کی کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں اس شخص کے پاس ہوں، اور یہاں مجھے یہ سہولیات ہیں، یہ پیار محبت مجھے مل رہا ہے، اس لیے میں یہیں پر رہنا پسند کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کہ اس نے میری وجہ سے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور آج سے ان کا نام تبدیل کر کے زید بن محمد رکھ دیا۔ سورہ احزاب کے شروع میں یہ مسئلہ گزر چکا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور منع کر دیا کہ کسی غیر کے بیٹے کو اپنی ولدیت کے ساتھ منسوب کرنا درست نہیں، منہ بولے بیٹوں کو
اپنی اصل ولدیت کے ساتھ پکارا کرو۔ چنانچہ یہی بیٹا جب جوان ہوا، اب دوبارہ اس کا نام زید بن حارثہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے رشتے کی تلاش کی، تو اپنے خاندان میں اپنی پھوپھی کے گھر میں ایک رشتہ تھا، وہاں پر آپ نے ان کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ لڑکی کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کے گھر پیغام پہنچا تو لڑکی نے اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بہن بھائیوں نے رشتے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ یہ ہمارے کفر اور برابری نہیں ہے، یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن غلامی کی اسٹمپ لگ گئی، اور ہمارا خاندان قریش ہے، لہذا یہ کفر نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے، ہم اس رشتے کو قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے افسوس ہوا کہ انہوں نے رشتے کو قبول کیوں نہیں کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نمبر 36 سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول، امراً، کسی کام کے بارے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ کہ ہو ان کے پاس کوئی اختیار، من امرہم، اپنے اس کام میں، ان کے پاس اپنے اس کام کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اس کے اوپر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے۔ تو خلاصہ پوری بات کا کیا ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ کا رشتہ فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، تو اب آپ کو اپنے اس فیصلے کے اوپر، اپنے اس کام کے اوپر کوئی اختیار باقی نہیں رہا، لہذا آپ کو یہیں پر رشتہ کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت مبارکہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ سری گمراہی میں جا چکا۔ فقد قد تحقیق کے لیے ہے، یقیناً وہ پکا گمراہی میں جا چکا، گمراہ بن گیا وہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر۔ جب یہ آیت مبارکہ کا پیغام پہنچا تو دونوں بہن بھائیوں نے توبہ کی اور اپنی بات سے رجوع کر لیا اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ایک خاص واقعہ کے لیے نازل ہوئی، لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر مومن کے لیے، ہر مومنہ کے لیے، مرد ہے، عورت ہے، مسلمان ہے، ان کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ان کی زندگی میں بار بار سامنے آتی ہے۔ کہاں پر؟ کہ جہاں پہ ان کی برادری ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہیں کرنا چاہتے، ان کی نفسانی خواہشات کہہ رہی کہ یہ کام کرو، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام تجھے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کام میں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو اپنا اختیار ختم ہو گیا۔ اب جب اپنا اختیار ختم ہو گیا، اب آیت مبارکہ کا اگلا حصہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ تو ہر اس موقع پر جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے اوپر آئے، حکم آئے، فلاں موقع پر یہ کام، فلاں موقع پر یہ کام، وہاں پر اگر اپنی نفسانی خواہش کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہش کی بات مان لی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی۔ تو جس مقام پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، وہاں پر یہ آیت مبارکہ سامنے آئے گی
اور انسان کی گمراہی کا ثبوت دے گی کہ انسان پکی گمراہی کے اندر چلا گیا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی۔ دوسرا مسئلہ شادی کے لیے، رشتے کے لیے کف اور برابری کا شریعت مطہرہ میں خود یہ حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ کرتے وقت برابری کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو یہ نہیں کہا کہ اذا قضا رسول ہو، کہ جب اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، نہیں، فرمایا اذا قضا اللہ و رسول ہو، اللہ کا فیصلہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا کسی کام میں۔ تو جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آتا ہے وہاں پر اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور راز تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حکم دے دیا کہ یہاں پر یہ رشتہ ہونا چاہیے، چنانچہ رشتہ ہو گیا۔ اب اس رشتہ ہونے کے بعد چند دن گزرے، چند مہینے گزرے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو رشتہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کا رشتہ کیا، یہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا، تو حق مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ یہ بھی ذرا سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 10 دینار حق مہر عطا فرمایا۔ دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، اس کی 10 دینار آج کے زمانے میں اگر ہم تولے کا اعتبار کرتے ہیں تو 4.25 تولے سونا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، 60 درہم تھے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور اگر اس کو تولے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 16.25 تولے چاندی تھی۔ نمبر 3، سواری کے لیے ایک جانور بھی دیا آنے جانے کے لیے، یوں سمجھے کہ آج کے زمانے میں گاڑی دے دی کہ جہاں بھی آنا جانا ہے سامان بھی لے کر جا سکتے ہیں اور خود بھی سفر کرنا ہے تو کسی جگہ آ جا سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں گاڑی دے دینا، یہ اس زمانے کی گاڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق مہر کے اندر دی کہ منہ بولے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ نمبر 3، نمبر 4، ایک زنانہ جوڑا اعلیٰ قسم کا جو بھی اس زمانے میں جوڑا تیار ہو سکتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروا کر وہ دیا۔ نمبر 5، تقریباً 43 کلو کے قریب آٹا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 8.5 سیر کے قریب کھجور دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دیا تھا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس حق مہر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے مشعل راہ، آج جب کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کریں گے، اور جب حق مہر دینے کی بات آئے گی تو ان کی کوشش ہوگی کہ 1000 روپے حق مہر رکھ لیا جائے، 5000 روپے حق مہر رکھ لیا جائے، 10,000 روپے۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی کم از کم 15,000 20,000 روپے حق مہر ہے اس وقت، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی حق مہر اتنا زیادہ، حالانکہ نکاح اور شادی نام کس چیز کا ہے، اس کے اندر مین ہے کیا چیزیں، نکاح ہے اور حق مہر۔ حق مہر ادا ہو گیا، نکاح ہو گیا، یہ جو باقی جو اوٹ پٹان یہ سارے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اتنے لمبے چوڑے ہال بک کروائے جا رہے ہیں اور اتنی دیگیں پکائی جا رہی ہیں، اتنی ڈشیں پکائی جا رہی ہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں۔ جس چیز کا وجود کوئی نہیں ہے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جس کا وجود باقاعدہ شریعت کی طرف سے بنایا گیا اس کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم قرآن پاک میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے بہترین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے، حقیقی بیٹے کی تو شادی کوئی نہیں ہوئی، وہ تو بچپن کے اندر انتقال کر گئے، منہ بولا بیٹا جوان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کر کے حق مہر ادا کر کے بتا دیا۔ اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر خوشی کے ساتھ یوں اپنی بہو کو حق مہر دیا جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر دکھایا۔ اور ہمارے ہاں ساری باتیں ہو جائیں گی، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، کروڑوں کے قریب بھی چلے جائیں گے، لیکن جب حق مہر دینے کی بات آئے گی وہاں پر موت پڑ جائے گی، حق مہر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر دینے کی بات بھی آ گئی تو عجیب انداز ہوگا نہ دینے والا، ایسے کریں جی کہ یہ 15-20 ہزار روپے یہ تو لکھ دیں آپ کہ ہم ابھی ادا کر رہے ہیں نقدی، اور باقی اب لکھ دیں کہ ہم غیر مؤجل بعد میں دیں گے جی۔ اب بعد میں کب دیں گے؟ 5 لاکھ روپیہ لکھوا دیا، بعد میں کب دیں گے؟ جب کبھی طلب ہو کریں گے جی، جب کبھی ضرورت پڑے گی، جب کبھی مانگیں گے، بس ٹھیک ہے اس وقت دے دیں۔ یہ جہالت ہے، لوگوں کی لا علمی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ جو چیز کاغذ کے اندر لکھ دی گئی، یہ اتنا آپ نے عورت کا قرضہ اپنے سر پر چڑھا لیا، اس کے دینے کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ مقروض ہیں 5 لاکھ روپے کے، اگر آپ نے 10 لاکھ 25 لاکھ لکھوایا ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف لکھنے کے اندر آیا کاغذوں کے اندر۔ لوگوں کی باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لکھواتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو کاغذوں کے اندر ہی رہ جانا نا، یہ لکھنے کے اندر آپ 25 لاکھ لکھ دیں، یہ ہم 20 ہزار دے رہے ہیں، ابھی احسان چڑھا دیا 20 ہزار دے کر۔ یہ جو لکھنے کے اندر آ رہا ہے یہ صرف لکھنے کا نہیں ہے، یہ 25 لاکھ روپیہ یہ قرضہ ہے آپ کے اوپر، یہ زندگی بھر میں ادا کرنا پڑے گا، اور اگر عورت طلب کر لے تو اس وقت اس کو دینا پڑے گا، اور اگر غصہ کرو گے تو شریعت کی طرف سے مجرم بن جاؤ گے۔ یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ یہ تو حق مہر کے مسائل تھے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کا خاندان خاندان قریش، نسب اعلیٰ۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور بات بنتی نظر نہیں آ رہی، بیوی کچھ بول جاتی ہے اور کچھ اس کو اپنے خاندان پر فخر ہے، اس لیے بات چلتی نظر نہیں آ رہی، طبیعت نہیں مل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کچھ سمجھایا، ہدایات دیں بیٹے کو، اور پھر روانہ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے۔ اب اس دوران اللہ تعالیٰ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکا تھا اور ایک خبر پہنچا دی گئی تھی۔ خبر کیا تھی؟ کہ اب آنے والے وقت میں آگے کیا ہونے والا ہے کہ یہ آپ کا جو منہ بولا بیٹا ہے یہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دے گا، اور یہ جو متعلقہ عورت ہوگی اس کی شادی ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ آج آپ کی بہو ہے، پھر یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی بہو ہوتی ہے وہ کبھی بھی سسر کی بیوی نہیں بن سکتی، اگر متعلقہ ہو جائے تب بھی، بیوہ ہو جائے تب بھی، وہ سسر کی بیوی نہیں بن سکتی۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو وہی احکام دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، وہ بہو جو بن رہی ہے وہ بھی سسر کے لیے پکی پکی حرام ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنا تھا اور شریعت کے اندر ایک نیا قانون دینا تھا لوگوں کو، اس لیے جہاں پر پہلے قانون دیا، اور کیا قانون دیا کہ زید بن محمد سے ہٹا کر زید بن حارث بنا دیا۔ اب دوسرا قانون آنے والا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو غلط بات مشہور ہے کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اس سے سسر شادی نہیں کر سکتا، یہ حقیقی بیٹا شمار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کروا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروا دی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا، وہی آ گئی کہ آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوگی۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر پھر شکایت کی کہ حضور بات بنتی نظر نہیں آ رہی، میں تو طلاق دینے لگا ہوں۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آ چکی تھی کہ یہ طلاق دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپا رہے ہیں اور ان کو پھر تسلی دے رہے ہیں، نہیں بھی بات چلاؤ آگے، محبت رکھو، ایسے کر لیا کرو، ہدایات دے کے پھر روانہ کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک بات آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، اس کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک نیا قانون دینے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس چیز کا تذکرہ یہ اس آیت مبارکہ نمبر 2 کے اندر، آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا، لِلَّذِي، اس شخص کو، انعم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، مراد اس سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعام کیا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ 4 شخصیات کا نام آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما دی، کہ غلام بھی تھے اور غلامی سے آزادی بھی کہاں آ کر دلوائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے معمور فرما دیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا ہے اس شخص پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انعام تھا کہ آپ نے غلام تھے، آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تربیت فرمائی کہ اکابرین صحابہ کے اندر ان کا نام آ گیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جوان ہوئے تو اپنے خاندان کے اندر ان کی شادی کروا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر انعامات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو کہ جس پر اللہ کے بھی انعامات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انعامات ہیں، آپ نے ان کو کیا کہا؟ امسک علیک زوجک، روکے رکھو اپنے پاس زوجک، اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹوں کو دے رہے ہیں۔ وتخفی فی نفسک، اس حال میں کہ آپ چھپا رہے تھے، فی نفسک، اپنے دل میں، ما اللہ مبدیہ، ما اس چیز کو، اللہ مبدیہ، جس کو اللہ ظاہر کر دینے والا تھا۔ آپ ایک بات کو دل میں چھپا رہے تھے، ایسی بات تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے جو بیوی ہے یہ طلاق دے دیں گے اور اس کی شادی ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ یہ بات تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ لوگوں کا ڈر بہی مانا تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کر کے تو بہو کے ساتھ شادی سسر نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے ڈرے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، جب پورا کر لیا زید نے، منہا، ان سے، وطرن، اپنی خواہش کو، اپنی غرض کو، زوجناکہا، ہم نے شادی کر دی آپ کی ان کے ساتھ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ طلاق ہو گئی وہاں سے، اور پھر عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ یہاں یہ دیکھیں مسئلہ کہ چونکہ نکاح کا یہ فیصلہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ قبول کیا تھا، اب طلاق کا جو داغ لگ گیا، پریشانی آئی زندگی کے اندر، تو جس رب کا فیصلہ پورا کیا تھا اسی رب نے سہارا دیا۔ اور سہارا کیسے دیا؟ کہ متعلقہ عورت ہے اور ان کی شادی کائنات کا دولہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور باقی جتنی بھی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں ان میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں
کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا زوجناکہا، ہم نے آپ کی شادی ان کے ساتھ کر دی، فرماتی میری شادی اللہ نے آسمانوں پر کر دی اور تمہاری زمین پر ہوئی۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو جائے کسی مومن پر حرجن کوئی گناہ، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پورا کر لیں ان سے اپنی خواہش کو، جب ان کی خواہش پوری ہو گئی، متعلقہ ہو گئی عورت یا بیوہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد سسر جس نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، یہ جو اس کی بیوی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے جس کو بہو بولا جا رہا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے میں کسی مومن پر کوئی حرج کوئی گناہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا کر نازل فرما دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہونے والا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، اب مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ کیا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے نبی پر من حرجن کوئی حرج کوئی الزام، فیما اس بات میں فرض اللہ لہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں نبی کا اپنا فیصلہ تھوڑا ہے، نبی پر کوئی الزام نہیں ہے۔ سنت اللہ، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین ان لوگوں میں خلو من قبل جو پہلے گزر چکے، پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان میں بھی جب اللہ کا حکم آ جاتا تو وہ نبی کر گزرتے تھے اس کام کو، اسی طرح یہاں بھی اللہ کا حکم آیا اور شادی ہو گئی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری آیت مبارکہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کی صفات نقل فرمائی۔ الذین، یہ انبیاء کی پاکیزہ جماعت، یہ وہ لوگ ہیں یبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغام کو، ویخشونہ، اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حسیبا کفایت کرنے والا، بس اللہ ہی کفایت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کی کفایت اور اللہ کی نگرانی یہی کافی ہے، اس سے اوپر اور کسی کی نگرانی نہیں چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے کفایت آ گئی اور کسی کی کفایت کی ضرورت نہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کی ذات کی طرف سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی الزام کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے قانون آ گیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر وہ متعلقہ ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا باپ ہے وہ شادی کر سکتا ہے اپنی دنیاوی بہو کے ساتھ، اور جو حقیقی بہو ہوتی ہے اس کے بارے میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ کبھی بھی سسر شادی نہیں کر سکتا، اگر جو متعلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔